ٹھیک ہے، بسم اللہ. تو پچھلی دفعہ ہم نے جو حروف کی حرکات، عربی میں جو حرکات ہیں ان کو ہم نے دیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو ان کے استعمال کے ساتھ جو مختلف حروف بنتے ہیں ان کی بھی ہم نے ایکسرسائز کی تھی. تو یہ ایک اور ایکسرسائز ہے جس کے اندر کافی سارے کمپاؤنڈ لیٹرز، ان کو کہتے ہیں کمپاؤنڈ لیٹرز، یعنی ایک سے زیادہ جو حروف ہیں، الفابیٹس ہیں، ان سے مل کر جو ہمارے پاس یعنی بنتے ہیں، الفاظ بنتے ہیں، ورڈز بنتے ہیں. تو یہ وہ والے ہیں. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر جیسے ہے یہ الف ہے، اور جیسے ہم نے کہا تھا کہ الف کے اوپر جب حرکت آتی ہے تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے ہر صورت میں. ٹھیک ہے، تو اس کے استعمال کا یہ ابھی الف ہی ہے. تو یہ الف عام طور پر اگر خالی ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، جیسے کہ اسے ہم الف پڑھ رہے ہیں، تو یہ عام طور پر ایک کوئی لفظ جو ہے اس کے آخر میں آتا ہے عام طور پر. ٹھیک ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے لیکن وہ اس کی ضرورت تھوڑی سی مختلف صورتحال ہے. ٹھیک ہے، جیسے با زبر الف با، لام زبر الف لا، میم زبر الف ما. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں تو امید ہے یہ پریکٹس ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو الف ہے، اس سے با زبر یا با فتحہ الف با، لام فتحہ الف لا، میم فتحہ الف با، تا فتحہ الف تا، یا جس طرح میں نے کہا اکٹھا بھی تا تا الف فتحہ، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ثا زبر یا ثا فتحہ الف ثا. پھر با کے استعمال کے ساتھ جو ہے یہ وہی چیز ہے، یہ با زبر یا با فتحہ الف با، با زبر با، سین زبر سا، را زبر را، با سا را. ٹھیک ہے، با سا را. با زبر یا بائی، نون زبر نا، بائی نا. تو اس کو بھی جو ہے نا تھوڑا سا ہم بعد میں کچھ اصول دیکھیں گے جس میں ہمیں یعنی پتہ چلے گا کہ اس کو ہم بینا کیوں کہہ رہے ہیں، ہم اس کو بینا کیوں نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ابھی فی الحال آپ اس کو ایسے سمجھ لیں. با زبر یا بائی، نون زبر نا، بینا. پھر یہ اب اس کو اب الف نہیں پڑھیں گے کسی صورت میں، اس کو حمزہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، حمزہ زبر لام ال. ٹھیک ہے، حمزہ زبر یا حمزہ زبر آ، حمزہ لام زبر آ، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یا فتحہ. ٹھیک ہے، با پیش بو البو، را پیش و رو البرو، جیم پیش جو البروجو. ٹھیک ہے، البروجو. تو اس کو بھی پڑھنے کے تھوڑے سے مختلف طریقے ہیں، یعنی جو پیش کی آواز ہے اس کو بہت زیادہ گول کرنا ہے یا اس کو تھوڑا سا پھیلانا ہے، تو یہ بعد میں ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر لیں گے. ٹھیک ہے، البروجو. پھر بادیر بی، نون زبر الف نا، بینا. اسی طرح تمام جو حروف ہیں ان کی یہ ایکسرسائز ہے. تا سے مثال ابھی میں ویسے پڑھتا جاؤں گا تو ابھی یہ اس میں حرکت میں خرد وَالتِّینِ، اس میں نون کے نیچے زیر ہے، وَالتِّینِ، یہ تینی. ٹھیک ہے، تو اصل میں تینون بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ یعنی اصل میں تو اسم ہے، تو وہ بعد میں ہم پڑھیں گے اصول، تو اس میں پتہ چلے گا. جی سوال آپ کا کیا ہے؟ جی آواز نہیں آ رہی؟ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے ابھی صحیح؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تا زبر الف تا، تا زیر یہ تی. فرض کریں اس کو نون زبر نہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آسانی کے لیے تینا. ٹھیک ہے، تا جیم تج، یا تا زبر تا جیم زبر تج، اس کو پڑھیں گے. یا تا زبر جیم تج، را زیر ری، بلکہ را زیر یا ری. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر یا جو ہے ساکن ہے. ٹھیک ہے، تجری. پھر اسی طرح تمہیدن یہ پڑھتے ہیں. یہ ابھی ہم نے یہ والی حرکت نہیں پڑھی، یہ دو زبر والی، یہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ ہے، اس میں نون کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے، تا زبر میم تم، ہا زیر یا ہی، تم ہی. اس کو ہم دال دو زبر ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، دو زبر، یا اس کو فتحتین بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے. ٹھیک ہے، دال دو زبر اردو میں آسان ہے. ٹھیک ہے، دال دو زبر دن، اس کو پڑھیں گے دن. ٹھیک ہے، اور یہ الف جو ہے یہ آگے نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے، دال دو زبر الف دن. تمہیدن. ٹھیک ہے، تمہیدن. تو یہ عربی کا اصول ہے کہ اس طرح کا لفظ آ جائے جس کے آخر میں دو زبریں ہوں اور آخر میں ہو
تو وہ اس کے آگے ایک الف لگتا ہے خالی، لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ہے تک، تکذیبن، تکذیب، تکذیب، تا زبر کاف تک، دال زیر یا دی، با پیشبو، تکذیب. پھر اس طرح تھا سے ہے تھا زبر الف ثا، تھا زبر میم ثم، میم زبر ما. اب اچھا یہ تھوڑا سا یہ شد ہے، یہ بھی تھوڑی سی ذرا مشکل چیز ہے. اس کے اندر اصل میں کیا ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں. جس حرف کے اوپر یہ شد ہو تو وہاں پر کیا ہوتے ہیں، اصل میں وہ حرف دو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا جو حرف ہوتا ہے اس کو ساکن مانا جاتا ہے، اور دوسرے پر یہ جو حرکت لگی ہے اس کو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ہم پریکٹس انشاءاللہ کریں گے جب آئے گا اس کی باری، ٹھیک ہے. ابھی فی الحال یہ اس طرح پڑھ لیں، تھا دبر میم، یعنی میم کو ساکن مانیں گے، تھا دبر میم تھم، پھر ایک دفعہ میم دبر ما، تھم ما، اس طرح ہوگا تھم ما. تو اس کو یعنی اگر لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے، میں اگر یہیں پر لکھ دیتا ہوں، یعنی یہ ہوگا، یعنی تھا دبر ہوگا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میم ہوگا، میم پر سکون ہوگا، اور پھر میم کے اوپر ہم کیا مانیں گے، میم کے اوپر زبر مانیں گے. تو اس کو اکٹھا کریں تو یہ تھا زبر میم تھم، میم زبر ما، تھم ما، اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اصل میں یہ تھوڑی سی ایکسرسائز جو ہے غلط جگہ پر آ گئی ہے، بہرحال ٹھیک ہے. اسی طرح ثبورن، اسی طرح جیسے یہ تھا ثبورن ثیابک. اچھا یہ پھر اسی طرح شد آ گئی، تھا دبر جیم تھج، جیم الف زبر جا، تھجا، جیم دو زبر جن، ٹھیک ہے. اس کو الف آگے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر تھا تھجاجن، تھجاجن. تو اسی طرح یہ تمام جتنے ہیں حروف میں ابھی ایسے ہی پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو جب ان کی باری آئے گی پھر آپ کو ان کی، لیکن تھوڑی تھوڑی اگر پریکٹس ساتھ ساتھ بولتے جائیں تو امید ہے ان سے کچھ فائدہ ہو جائے گا. تو یہ جیسے جیم سے ہے، جیم زبر الف جا، ٹھیک ہے. اس طرح یہاں پر ہے جبارینا، جبارینا، ٹھیک ہے. جوعن، جوعن، جنتن، جنتن، تجلا. اب یہ ایک اور چیز ہے، اس کو کھڑا زبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تجلا جیسے اللہ رب العزت کے نام میں ہے کھڑا زبر شد اور کھڑا زبر، یہ بالکل اسی طرح ہے، تجلا. پھر ہا ہے، ہا الف زبر ہا، ٹھیک ہے. پھر اس طرح حقن، حقن، تو یہ دو پیش ہے، یہ ان کی آواز آتی ہے اس میں، ٹھیک ہے. دو زبر سے ان کی آواز آتی ہے، دو زیر سے ان کی آواز آتی ہے، اور دو پیش سے ان کی آواز. یہ ابھی ہم کریں گے انشاءاللہ تو ابھی واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے. حقن، پھر اس طرح حجن، حیون، حبن، ٹھیک ہے. حقن، حجن، حیون، حبن. پھر خا سے، ٹھیک ہے، خا سے پھر یہ خا زبر الف خا یا خا فتح الف خا، ٹھیک ہے. خطیفہ، خطیفہ، خطواتن، اصل میں ہے دو پیش ہے اس کے اوپر، دو پیش بھی ہے قرآن کے اندر. خطوات الشیطان اس طرح آیا ہے، تو ایک زیر کے ساتھ بھی آیا ہے، تو وہ ہم جب گرامر پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو واضح ہوگا انشاءاللہ. اس وجہ سے یہ ہے خطواتن، اس کو بہرحال پڑھ لیں ابھی فی الحال. خطواتن، یہ خود، ٹھیک ہے. خا پیش دال خود، دال جو ہے ساکن ہے، تو اس کو بعض اوقات اس طرح بھی لوگ پڑھتے ہیں، خا پیش دال ساکن، ٹھیک ہے، یا دال جزم، یہ بھی پڑھتے ہیں. مختلف طریقے ہیں. تو لیکن اگر یعنی آپ کوئی حرکت نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب بھی یہی ہو مانا جائے گا کہ وہاں اس پر کوئی حرکت نہیں، جیسے خا پیش دال خود اس طرح، ٹھیک ہے. لیکن اگر واضح طور پر کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر اس پر خا پیش دال جزم پڑھ لیں، یا خا پیش خو دال ساکن کہہ دیں، ٹھیک ہے، دال ساکن کہہ دیں تو خود اس طرح. لیکن تھوڑا سا ذرا مشکل ہو جاتا ہے وہ اس طرح. خاتمہ یہ ہو گیا. پھر دال سے دارن، ٹھیک ہے، دارن، دا زبر الف دا، را پیش، را دو پیش رن، دارن. اس طرح دمرنا، دمرنا، دساہا، دساہا. تو جس حرف پر جیسے ہم نے کہا شد ہوتی ہے تو اس پر اصل میں زور آتا ہے، تو زور آتا ہے، ٹھیک ہے، زور آتا ہے، اس کے اندر شدت پیدا ہوتی ہے، شدت ہوتا ہے، سٹریس اس پر آتا ہے،
ٹھیک ہے دساسا. دامو یہ بھی یہاں پر بھی الف نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے دامو. دونا دال سے. ذکرون دال زیر کاف ذک را دو پیش رون. ٹھیک ہے ذکرون. ذنبن ٹھیک ہے ذرون. کذب ذات. تو دال کا ہمیں پروننسیشن معلوم ہے کہ زبان تھوڑی سی باہر نکلے گی, اوپر والے دو دانتوں کو ٹچ کرے گی زبان کی نوک. ٹھیک ہے ذکرن ذنبن ذرون کذب ذات. پھر را ہے را را زبر الف را. ٹھیک ہے پھر یہ ہے رقام رحیم رحیم ہا ہے. ٹھیک ہے رجب رحمن. ٹھیک ہے رحمن. الرحمن اور الرحیم جس طرح ہے اس طرح یہ رحمن ہے. پھر زا ہے زا زبر الف زا. پھر زا زا. اچھا یہ غلط ہے تھوڑا سا, اصل میں یہ اس پر زبر ہے زعمتم اصل میں ہے, یہ اس کو درست کر لیجیے. عین پر زبر ہے اور میم جو ہے ساکن ہے. زعمتم قرآن کے اندر جو لفظ ہے وہ اس طرح ہے زعمتم ہے. عین پر زبر ہے, میم پر جزم ہے, میم پر جزم ہے. ٹھیک ہے زعمتم. زرقن ٹھیک ہے زمرن. ٹھیک ہے زرعن. پھر سین سے سارن سوری سارا. ٹھیک ہے سارا سل یہ آسان ہے. سہلن ٹھیک ہے سہلن. ہا پر سکون ہے تو یہاں پر تھوڑا سا یعنی رکیں گے سہلن. ٹھیک ہے سب سبحن. ٹھیک ہے بی با پر سکون ہے تو اس کو بھی اسی طرح ہی کریں گے, لیکن تھوڑا سا ہم دیکھیں گے بعد میں کچھ اصول پڑھیں گے کہ کچھ حروف کے اوپر جو سکون ہے اس کو مختلف طریقے سے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے بہرحال سبحن سترن. ٹھیک ہے شین سے شرن شاعر شامخات. ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں شین کھڑا زبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے یا اس کو عربی متن کیا کہتے ہیں, جاز بھائی معلوم ہے عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو کھڑے زبر کو؟ کھڑا زبر یا کھڑا الف کہتے ہیں, وہ عربی مجھے معلوم نہیں. چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیم. اس کو کھڑا زبر پڑھ لے. شین کھڑا زبر. اچھا اس کے ایک کھڑے زبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس کے بعد اس حرف کے بعد الف آیا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کھڑے زبر کا مراد ہوتا ہے کہ اس کے بعد جیسے الف آیا ہے لیکن وہ الف لکھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے تو اس کو اس رشین کھڑا زبر شین کھڑا زبر شا پڑھیں گے شا. ٹھیک ہے شا پڑھیں گے, اس کو شا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے شا میم زیر می خا. پھر کھڑا زبر ہو گیا خا تا دو زیر تن شا می خاتن شامی خاتن. اس طرح شاء شفیق. پھر صاد سے صب صبرن صبرن صبن صبن سورن سورن. ٹھیک ہے صعیدن صعیدن صادقین. ٹھیک ہے صادقین صادقین. ضاد ہے یہ یہاں پر غور کریں. ٹھیک ہے ضامن. ٹھیک ہے ضامن ضامن ضامر. ٹھیک ہے ضاحکۃ ضاحکۃ. پھر ضالن. اچھا یہ جو اوپر یہ ہے نا اس کو کہتے ہیں مد کہتے ہیں, یہ جو اوپر ڈنڈی سی ہے نا. ٹھیک ہے اس کو جہاں بھی یہ ڈنڈی آتے ہیں وہاں پر اس کو اس لفظ کو اس حرف کو لمبا پڑھتے ہیں. تو اس کے بھی اصول ہم بعد میں پڑھیں گے بہت تفصیل میں انشاءاللہ العزیز. اس کو مد کہتے ہیں. ٹھیک ہے تو جہاں پر یہ مد آ جائے وہاں پر اس کو لمبا کرتے ہیں, اور لام تو پہلے آلریڈی اس پر ہم نے یعنی کیا کرنا ہے اس پر زور دینا ہے. ٹھیک ہے ضالن. ٹھیک ہے دو زبر بھی ہے. ٹھیک ہے ضالن. ٹھیک ہے اسی طرح یہ ہے ضالین ضالین. اس میں بھی لام کے اوپر شد ہے لیکن نیچے زیر ہے. یہاں پر دو زبر ہے تو یہ زبر ہی مانا جائے گا ادھر. ضالین اصل نون کے اوپر زبر بھی ہے, یہ پڑھنا چاہیے. پھر طا ہے طا زیر طی با دو پیش با شد بھی ہے اور دو پیش بھی ہے دونوں. ٹھیک ہے طبن اصل میں ہے طا زیر با طب با دو پیش دن بن سوری
تا زیر با طب با دو پیش بن طب طب ٹھیک ہے تا الف زبر تا ٹھیک ہے طولن پھر طولن طریق طریق طرفک طرفک پھر ظا سے ظن آسان ہے ظن ظا پھر ظالم ظالم ظل ٹھیک ہے دو زیر ہے ٹھیک ہے ظل اور شد بھی ہے پھر ظالمین ظالمین پھر عین سے عرش عرش پھر اقلوہ یہ اچھا یہ یہاں پر یہ جو یہ ہے یہ اس کو الٹا پیش کہتے ہیں ٹھیک ہے اس الٹے پیش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس حرف کے بعد واو ہے ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا یہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں وہ بھی ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اصول ٹھیک ہے ابھی فی الحال یہی سمجھ لیں اقلوہ اقلوہ جیسے یہاں پر واو ہے اسی طرح یہاں بھی مانا جاتا ہے جب الٹا پیش ہو تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اقلوہ عاد عبد عبد عربا عربا ٹھیک ہے پھر غین سے غربیت ٹھیک ہے غربیت غربیت پھر غیب غیب غیر غیر غطاءک پھر یہ جزم ہے یہ مد ہے سوری غطاءک طا ہے غطاءک غرقا ٹھیک ہے غرقا میرے خیال میں یہاں پر جو ہے نا وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے نہیں ابھی ہے تھوڑا سا ٹائم ٹھیک ہے پھر فا سے فاہمن ٹھیک ہے فاہمن پھر فا فا فوق فوق فضل فضل فکر فکر پھر کاف سے یہ ویسے قاف پہلے آنا چاہیے یہ الٹا ہو گیا ٹھیک ہے کسر ٹھیک ہے کسر یہ کیا ہے کاف ہے ٹھیک ہے قاف نہیں ہے یہ قاف یہ دو نقطے والا ہے کسر کفرن کفرن کننا کننا کبدن ٹھیک ہے کبدن کنزن کنزن قاف سے پھر قمرن قمرن قبلن ٹھیک ہے قبلن قولی قولی قسمت قسمت قلم قلم پھر لام سے لا لام زبر الف لا لام فتح الف لا پھر لہم لہم پھر لن ٹھیک ہے لن لیست لیست پھر یہ کھڑا زبر کے ساتھ ہے لیکن لیکن پھر میم کے ساتھ میم زبر الف ما میم فتح الف ما میم فتح نون من ٹھیک ہے من ماتا منبثن اچھا یہ تھوڑا سا اصول اس میں ہم بعد میں دیکھیں گے اس طرح کی جو صورت تیار ہوتی ہے اس میں نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو منبثن پڑھیں گے ٹھیک ہے منبثن ہجہ اسی طرح کریں گے یعنی سپیلنگ اسی طرح کریں میم پیش نون من ٹھیک ہے با جس وقت آگے آ جائے با اور با منبا اس کو پھر منبا منبا نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے منبا یہ پھر ہم بعد میں اصول پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے منبا ٹھیک ہے اور پھر با زبر سی با زبر سا بس ٹھیک ہے منبس اور پھر سا دو زبر ثن منبثن ٹھیک ہے منبثن مقام مقام پھر نون کے ساتھ نون زبر الف نا پھر نصر نصر نعم نعم نفر نفر پھر نذر نذر پھر واو سے واو زبر الف با پھر وصلنا وصلنا
وقت وقت وزن وزن پھر وطن وطن پھر ہا سے ہا پیش میم ہم ٹھیک ہے ہم ہاویتن ہاویتن ہا پھر ہوا حشیمن حشیمن